میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں, اسرائیل کے ہیلتھ منسٹر نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک بات کہی کہ کوئی بھی سائنس کرونا وائرس کو ختم نہیں کر سکتی. اب ہم اپنے مسیحا کے منتظر ہیں, وہ آئے گا جس کو وہ مسیحا کہتے ہیں. ہمارے نزدیک وہ دجال ہے. اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ پوری جو یہودیت کی جو مرکزی لابی ہے وہ دیوار گریا کے آگے کھڑی ہوئی ہے, اور ان کا ماننا یہ ہے کہ اب ان کے مسیحا کا خروج ہونے والا ہے, یعنی دجال کا خروج ہونے والا ہے, اور وہ آنے والا ہے, اور وہ آ کر اس ساری وبا کو ختم کرے گا, اور دنیا میں جو ہے وہ جو کنگڈم آف ڈیوڈ ہے اس کو قائم کرے گا. اب وہ اس طرف بڑھ رہے ہیں. یعنی جو ہیلتھ منسٹر ہے وہ یہ بتا رہا ہے بنیادی طور پہ کہ ہم اب اپنے مسیحا کو پکار رہے ہیں. دوسری طرف آپ پوپ فرانسس کو دیکھیں کہ اس نے کیا کہا. اس نے کہا کہ میں دنیا کے تمام کیتھولک سے یہ کہتا ہوں کہ وہ کھڑے ہو کر دعا کریں, اجتماعی طور پہ دعا کریں, اور جیزس کو پکاریں کہ اس وبا کو اس وقت جیزس ٹال دیں. میرا ماننا یہ ہے کہ میں بہت ہی عقیدے سے یہ بات کرنے جا رہا ہوں. مجھے تکلیف ہے, میرا دل کڑتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرا کعبۃ اللہ بند ہو گیا, میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی بند ہو گئی. دیکھیے یہ جو وبا ہے نا, میں دعوے کے ساتھ یہ جملہ ادا کر رہا ہوں کہ تمام تر احتیاطی تدابیر کے بعد یہ وبا اس وقت ٹلے گی جب ہمارا رخ گنبد خضرا کی طرف ہوگا. یاد رکھیے گا کہ آنے والی مسلمانوں پر تمام افتاد, تاریخ گواہ ہے, کبھی بھی مسجد نبوی کو بند کرنے سے نہیں بلکہ مسجد نبوی کے گنبد کے روشن دان کو کھولنے سے حل ہوئی ہیں. آج معاملہ یہ ہے کہ میں یہ جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس وقت اس چینل پہ بیٹھ کے کہ دیکھیے صاحب, آپ سائنسز کی طرف رخ کیجئے. کیا کریں گے آپ رخ کرنے کے بعد؟ اینٹی ویکسین بن جائے گی, لیکن اینٹی ویکسین یا اینٹی وائرس جو ہے کام اس وقت کرے گا جب اللہ کی مشیت اس میں شامل ہوگی. جب پوپ فرانسس کا عقیدہ یہ ہے کہ جیزس ہماری مدد کریں گے, جب یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا مسیح آئے گا, تو ہمارا ایمان اس بات پر کیوں نہیں ہے کہ گنبد خضرا کے مکین جو ہیں ہماری داد رسی کریں گے اور اس وبا کو ٹالنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے استغاثہ پیش کریں گے. ہونا یہ چاہیے اس وقت کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ صاحب ہو سکتا ہے میری بات پہنچے کہ دنیا کے جتنے بھی مسلم سربراہان ہیں, کم و بیش 57 ممالک ہیں. دیکھیے صاحب, ایک فیصلہ کر لیجئے. آج ایک فیصلہ یہ کر لیں کہ ہم سب مل کر سعودی حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں. جائیے, دنیا کے تمام مسلم سربراہان ایک ڈیلیگیشن بنائیں, اور ڈیلیگیشن کی صورت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے بیٹھیں, مواجہ کے سامنے جا کے بیٹھیں, سنہری جالیوں کے سامنے جا کے بیٹھیں, اور عرض کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک وہ دور تھا کہ جب مدینے میں قحط پڑتا تھا تو آپ ہی کے صحابہ آ کے گنبد خضرا کے روشن دان کو کھولا کرتے تھے تو می برستا تھا, اللہ کی رحمتیں برستی تھیں. آپ اللہ کے محبوب ہیں, آپ اللہ کے پیارے ہیں, یہ کائنات آپ کے لیے بنائی گئی ہے. ہم نے اپنے گناہوں کے بوجھ کو اپنے کاندھوں پر لاد کے آج یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں. ہم آ گئے آپ کی بارگاہ میں, اپنے ہتھیاروں کو سرنڈر کر دیا, اپنی سائنس کو سرنڈر کر دیا, اپنی ٹیکنالوجی کو سرنڈر کر دیا, اپنی طاقتوں کو سرنڈر کر دیا, اپنی پگڑیوں کو آپ کی بارگاہ میں رکھ دیا, اپنی حکومتوں کو بارگاہ میں رکھ دیا. یا رسول اللہ, مسلمانوں پر بھی کرم فرما دیجئے, اور دنیا میں جہاں جہاں آپ کے امتی بستے ہیں سب پر اپنا کرم فرما دیجئے. میرا خیال ہے کہ دنیا کو ایک پیغام جانا چاہیے کہ ہم مسلمان ایمانی طور پہ اتنے کمزور نہیں ہیں کہ ایک نہ نظر آنے والے وائرس سے ڈر جائیں. ہمارا عقیدہ کل بھی گنبد خضرا تھا, ہمارا عقیدہ کل بھی خانہ کعبہ تھا, ہمارا عقیدہ آج بھی اللہ ہے, ہمارا عقیدہ آج بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم